السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک پاکستانی افیسر ہے جو کہ توبہ نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں آئے، اور یہ جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، یہ ہم پر زبردستی مسلط کی گئی ہیں۔ اس طرح وہ باتیں کہتا ہے غلط، اور ڈاکٹر صاحب اس کو منہ توڑ انشاءاللہ جواب بھی دے گا۔ تو بہت ہی نازیبہ باتیں اسلام کے خلاف کرتا ہے، تو اس کی ویڈیو سن لیتے ہیں، پھر اسی کے بعد پھر بات بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک گورنمنٹ قائم کی تھی، اس گورنمنٹ کے لیے قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دین کہتے ہی گورنمنٹ کو ہیں۔ عبادتیں کیا ہوتی ہیں مذہب کی دنیا کی؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، چلے کاٹنا، یاترا کرنا، یہ سب عبادتیں۔ منہ سے اتنی بار یہ آواز نکالو اللہ خوش ہوگا۔ مذہب اسی کھیل تماشے کا نام ہے۔ صیام کا نام روزہ رکھ دیا، اور یوں یہ نمازوں اور روزوں کا مذہب یہ ہم پر مسلط کیا گیا، جو کہ کئی سو سال سے ہم پہ مسلط ہے۔ اسلام کو بھی اسی طرح سے کھیل تماشا بنا دیا گیا۔ ہم سے کس کس بات پہ کیا کیا جھوٹ بولا گیا وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ یہی لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن کریم جمع کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں، اور پھر یوں جمع القرآن ہوا۔ ابھی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے قرآن کے ان پارچمنٹس پر جو برمنگم کی لائبریری سے ملے ہیں، تو کاربن ڈیٹنگ نے یہ ثابت کیا کہ جو تاریخ حضور کی پیدائش کی بتاتے ہیں، یہ قرآن اس پیدائش سے پہلے کا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی یہ کہ جو اسلام منبر و محراب سے ہمیں سال ہا سال سے بتایا جا رہا ہے، اس کی حیثیت ایک رام لیلا کے قصے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ایک رام لیلا کا قصہ ہے۔ اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی، پہلا کہنا تھا، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے۔ آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے، لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے۔ اکثر مذہب کتنے کتاب ہے، وید ہو، اپنشد ہو، بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا، لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غلطی کی۔ آخر میں آ کے آپ اٹک گئے، آخر میں آ کے آپ پھنس گئے۔ آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا۔ آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی۔ اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو۔ آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے۔ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ ڈاکٹر سے وضاحت فرما رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو کو سکپ کرنے کی غلطی مت کرنا، بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی، کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی، اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح۔ اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے، وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے۔ سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا۔ آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا، ان نے اپنی بیوی کو دیا حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، ان نے لیا، اور 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت
رضی اللہ عنہ، ان کی صدارت میں اس کی نقل کی، اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے، جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا، اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے، وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے، کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے، سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ، 1310. ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہمارے ساروں پر اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں. تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے. بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈ اسکرپٹ وید ہے، وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں. بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی، اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی، جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا ہے اس لیے بہتر ہے، بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوشو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا، اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. آپ خود بھی اس کو سنیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یوٹیوب دوسرے لوگوں کے پاس اس کو بھی بھیجے. بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ای میل ہے، فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسا کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ
लिखो इकरा, लिखो इकरा तो लिखते थे, दोहराओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहते थे अपने ज़बान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फ़ायदे भी है, नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में बेस्ट इज़ हर बंदे की अपनी सोच और ज़हनो गुमान होता है। जिस तरह इस अफीसर ने तौबा नऊज़ बिल्लाह ये कहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का कोई वास्ता नहीं है और ये रोज़े नमाज हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, तो इनकी बहुत ही घटिया सोच थी। क्योंकि जिसका जरा काम होता है वो अपने ही काम में ही अपना काम करना चाहिए। मतलब कि जिस बंदे की जो भी कैटेगरी हो, मतलब जिमें डॉक्टर जाकिर नाइब है उसका एक इस्लामी स्कॉलर हैं, वो उसकी वो कैटेगरी है, इस बंदे की और कैटेगरी है। अपने ही कैटेगरी में जब हम काम करेंगे तो ये काम हमसे सही भी होएगा और ये काम ज़ेब भी देता है। इसने बहुत ही गलत बातें कही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दें और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला दीन इस्लाम की जो लोग खिदमत कर रहे हैं या इस दौर के जो लोग फितने फसाद खड़े कर रहे हैं उन लोगों को रद्द करने के लिए जो खिदमत पेश कर रहे हैं इस्लाम में, तो अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे, उनको भी हमेशा सलामत रखे। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक हैं इसका भी साया हमारे सरों पर सलामत रखें। तो मेरे ख़्याल में आपको वीडियो समझ भी आई होगी। जिस तरह डॉक्टर से बड़ा ज़बरदस्त इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मेरे ख़्याल में आपको वीडियो ने पूरी देखी होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।